السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں قرا کرم کا تاج محل بائے نمرہ احمد، 13ویں چوٹی، ہفتہ 8 اکتوبر 2005۔ سفید دودھ سی اجلی برف کے درمیان سیدھی لکیر کی طرح دراڑ پڑ رہی تھی۔ دراڑ کے نیچے کی ساری برف سلائڈ ہو کر نشیب میں گرنے لگی۔ ہر سو برفیلی سفید دھول تھی۔ افق اس دھول میں چھپ گیا۔ وہ حلق کے بل چلا کر افق کو پکار رہی تھی۔ وہ کہیں نہیں تھا، ارد گرد کے پہاڑ اس پر کہکے لگا رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے چہرے کو چھوا۔ وہاں برف نہیں لگی تھی، وہ راکا پوشی نہیں تھے۔ وہ اپنے نرم گرم بستر میں اپنے خوبصورت اور آرام دہ بیڈ پہ تھی۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر چہرہ خشک کیا۔ خود کو نارمل کرنے میں اسے چند منٹ لگے۔ وہ خوف زدہ کرنے والے خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ پورے 9 ہونے والے تھے۔ گاڈ، مجھے تو 8 بجے تک ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ وہ تیزی سے پاؤں میں سلیپر ڈالے باتھ روم کی جانب بھاگی۔ منہ پر چند چھینٹے مارے، بالوں کو سنوارے بغیر کیچر میں کسا۔ الٹے سیدھے جوتے پہن کر وہ 5 منٹ میں باہر آ گئی۔ ہمانی اور نشا سامنے نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ماموں تو شاید آفس جا چکے تھے۔ ڈائننگ ہال میں آج ناشتہ نہیں لگا تھا۔ اس نے جلدی سے فریج کا دروازہ کھول کر نیسلے اورنج کا بڑا سا پیک نکالا اور اسے منہ سے لگانے ہی لگی تھی کہ یاد آیا کہ آج تو روزہ ہے۔ اسے خود پر ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی۔ جوس کا پیکٹ ہاتھ میں پکڑے اس نے دوسرا ہاتھ فریج کھولنے کو بڑھایا اور دوسرے ہی پل زمین زور سے ہلی۔ جوس کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ بے اختیار لڑکھڑاتے ہوئے اس نے قریبی میز کا کنارہ مضبوطی سے تھاما۔ زمین نے 2 زوردار جھٹکے اور دیے اور پھر سکوت چھا گیا۔ مجھے خواب اور چکر بہت آنے لگے ہیں۔ خود کو کوستے ہوئے اس نے پیکٹ اٹھا کر فریج میں رکھا اور ملازم کو فرش صاف کرنے کا حکم صادر کر کے پرس کندھے پر ڈالے باہر نکل آئی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرتے ہوئے ڈاکٹر واسطی سے دیر سے آنے پر کیے جانے والا بہانہ سوچ رہا تھا۔ ہسپتال میں ماحول معمول کا تھا۔ سامنے استقبالیہ کاؤنٹر تھا، دونوں طرف چمکتی دمکتی راہداریاں، مگر ان راہداریوں میں ادھر ادھر بھاگتے لوگوں میں ہلکا سا غیر معمولی پن، تھوڑی سی ہلچل، تھوڑی سی افراتفری۔ وہ تیزی سے سامنے سے آتے ڈاکٹر واسطی کی جانب بڑھی۔ وہ سر، میں آنے ہی والی تھی کہ میری گاڑی ٹھیک ہے آپ ایمرجنسی میں جائیں۔ وہ اجلت میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ آج سر نے ڈانٹا نہیں۔ وہ حیران ہوتی پلٹی تو سامنے ریسیپشن ڈیسک سے اوپر دیوار پہ لگے ٹی وی اسکرین پہ نظر پڑی۔ وہ جیو کی نیوز فلیش تھی، جس سے اسے علم ہوا کہ چند منٹ قبل اس کا سر نہیں چکرایا تھا، وہ زلزلہ تھا۔ عجیب حشر برپا تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کتنے گھنٹوں سے مسلسل مریضوں میں گھری تھی۔ اس کی ایک ٹانگ ایمرجنسی میں تھی تو دوسری جنرل وارڈ میں۔ زخمیوں کو لانے کا سلسلہ کئی گھنٹوں سے جاری تھا، بلکہ اب تو کشمیر سے بھی زخمی لائے جا رہے تھے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے تمام ہسپتال بھرے ہوئے تھے۔ ہر چند منٹ بعد اسٹریچر پر زخمی لائے جا رہے تھے۔ کوئی خون میں لت پت تھا، کوئی جسمانی اوضاع سے محروم، تو کسی کا چہرہ مسک ہو کر سیاہ ہو چکا تھا۔ عجب منظر تھا۔ زلزلہ صرف مارگلہ ٹاورز تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ کشمیر کے چناروں تک یہ قیامت کی ہلاکت پھیلتی چلی گئی تھی۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، باغ، وادی نیلم، وادی جہلم، گڑھی دوپٹہ گڑھی، ہدیکل، مانا ڈسٹرکٹ، کالا ڈھاکہ اور ایسے نام والے بہت سے شہر اور گاؤں جو آدھے پاکستان نے زندگی بھر نہیں سنے تھے۔ سیاستدان تو اور وزیر تو مارگلہ ٹاورز کے ملبے پر کھڑے ہو کر تقریر کر کے اور فوٹو بنوا کر جا چکے تھے، مگر ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ تھی۔ جانے کتنی دیر بعد جو ذرا کمر سیدھی کرنے کو ہسپتال کی لابی میں ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھی تو قریب بیٹھے کسی ڈاکٹر کا فقرہ کانوں سے ٹکرایا۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اس کا ایک دم پارا ہائی ہو گیا۔ گناہوں کی سزا ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں، بجائے ادھر بیٹھ کر دوسروں کو نصیحت کرنے کے۔ تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے۔
پے سے نہیں۔ غصے سے کہہ کر وہ اٹھی اور تیز قدموں سے چلتی راہداری کا موڑ مڑتے ہوئے بے اختیار کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ سوری، میں اسی برے موڈ میں سوری کرتے کرتے وہ رک کر اس نوعمر لڑکے کو دیکھنے لگی جس سے وہ ٹکرانے والی تھی۔ بہت جانے پہچانی شکل تھی۔ ارے ڈاکٹر پریشے، کیسی ہیں آپ؟ اس نے سینے کہانی تک چڑھا رکھی تھی اور غالباً زخمیوں کو مارگلا ٹاور سے لانے میں رضاکارانہ طور پر مدد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم وہی ہو نا جس کے ابا کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ انہیں ترقی ملے گی جبکہ وہ پچھلے ہفتے ریٹائرڈ ہو گئے۔ وہ مسکرا کر بولا، تو مجھے تو حسیب نے کہا تھا۔ وہی بڑا امپریس تھا جنرل صاحب سے، میں تو نہیں تھی۔ ظاہر ہے ان جیسا ہینڈ کور کمانڈر پنڈی کو کبھی نہیں ملا۔ اچھا ہٹو راستے سے، وہ رکھائی سے کہہ کر ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا اس وقت تک جب تک وہ راہداری کے آخری سرے سے غائب نہیں ہو گئی، اور پھر سر جھٹک کر خود بھی مخالف سمت ہو لیا۔ بدھ 12 اکتوبر 2005۔ کچھ پتہ چلا تمہاری کزن کا؟ فرح ہسپتال جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے اس نے فون کان سے لگائے پوچھا۔ فرح اس کی کلیگ ڈاکٹر تھی اور 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد اکٹھے کام کرنے کے باعث دونوں میں اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ نہیں یار، ان کا اپارٹمنٹ دوسرے فلور پر تھا اور مارگلا ٹاورز کے دوسرے فلور پر تو 8 اور فلورز گر پڑے ہیں۔ اچھا، میں نے تو تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ مظفر آباد میں پیرامیڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے، میں نے والنٹیئر کر دیا ہے۔ تم چلو گی؟ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے تم جاؤ گی کیسے؟ آرمی ہیلی کاپٹر پر، اور کیسے؟ روڈز تو بلاک ہیں، لینڈ سلائڈنگ بھی خاصی ہوئی ہے۔ چلو پھر بات ہوگی۔ پریشے نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا اور جلدی جلدی تیار ہو کر باہر نکلی۔ رات 3 بجے آ کر سوئی تھی، سو آج دیر سے آنکھ کھلی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ ماموں، آپ ابھی تک آفس نہیں گئے؟ پھوپھو بھی ماموں کے ہمراہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ وہ یہ بیک وقت دونوں کو مخاطب کر کر بولی، بس نکلنے لگا ہوں، تم نے سحری نہیں کی؟ بس اٹھ نہیں سکی مگر نیت کر لی تھی، وہ اپنی رزلی لاپرواہی سے بولی۔ ماموں واقعی جانے ہی والے تھے، سوٹ کر چلے گئے۔ وہ مروتاً کچھ دیر کے لیے پھپھو کے پاس بیٹھ گئی۔ شادی تو ظاہر ہے اب بھائی کی وجہ سے لیٹ ہی کریں گے، مگر تیاری تو بہرحال کرنی ہے۔ پری، ابھی میں پٹیالہ والوں سے دونوں سیٹ اٹھانے جا رہی ہوں، تم بھی چلو۔ پھر آگے مہندی کا جوڑا بھی پسند کرنا ہے، وہ بھی تم نے ہی خود کرنا ہے۔ اب مجھے کیا پتہ آج کل کی لڑکیوں کی پسند کا؟ وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تمہیں لینے ہی آئی تھی، انہوں نے وضاحت کی۔ خدا کے لیے پھپھو، ملک پر اس وقت آفت ٹوٹی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مہندی کے جوڑے کی پڑی ہے۔ اسے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر زلزلہ ہم نہیں لائے، یہ دکھ سکھ تو چلتے ہی رہتے ہیں، اب ان کے لیے ہم خود پر خوشیاں بھی حرام کر لیں؟ پھپھو کی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ دکھ سکھ چلتے نہیں رہتے، دکھ تو آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں۔ جانے کتنے بچے، بوڑھے اور خاندان اس سلسلے میں جان سے ہار گئے۔ فرض کریں ہم تب بھی خوشیاں مناتے اگر ان مرنے والوں میں میں یا سیف ہوتے۔ خدا نہ کرے سیف کیوں ہوتا؟ وہ دہل کر بولی۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ انہوں نے صرف سیف کا نام لیا تھا، انہیں صرف سیف سے پیار تھا، یہ نہیں کہا کہ خدا نہ کرے کہ تم اور سیف کیوں ہوتے۔ وہ کسی گنتی میں بھی نہیں تھی، کم از کم پاپا کا کفن تو میلا ہونے دیا ہوتا پھپھو۔ وہ تیزی سے کہہ کر باہر نکل آئی اور پھر کتنی ہی دیر گاڑی کے دروازے سے ساتھ کھڑی ہو کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ شاید اس دنیا میں کسی کے لیے اہم نہیں تھی سوائے اس شخص کے جو اسے کرا کرم کی پری کہا کرتا تھا، جس نے محبت بھی کی تھی اور اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ ہسپتال کے سارے راستے وہ بے آواز روتی آئی تھی۔ پھر ہسپتال پہنچ کر اس نے فوراً ڈاکٹر فرح کو ڈھونڈا۔ فرح، تم مظفر آباد جا رہی ہو نا؟ تو پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے فرح کو ملتے ہی اپنا اچانک کیے جانے والا فیصلہ سنا دیا جو وہ تمام راستہ سوچتی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی چلو، فرح نے مصروف انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔
اور وہ آج پھر ایک دفعہ پھر ان پہاڑوں پہ واپس جا رہی تھی جن کی شکل نہ دیکھنے کی قسم اس نے کھائی تھی۔ 3 ماہ قبل بھی وہ پھپھو اور ندا آپا کے لگائے زخموں سے نجات کے لیے پہاڑوں میں گئی تھی۔ آج پھر اس نے فرار حاصل کرنے کا وہی راستہ سوچا تھا۔ جمعہ 14 اکتوبر 2005 مظفرآباد۔ وہی بارشوں کا موسم، وہی سردیوں کی شامیں، وہی دل ربا گھٹائیں، وہی سانس لیتی خوشبو، وہی موڑ مڑتی سڑکیں، وہی پرسکون جگہ ہے فرق بس ذرا سا جو گزشتہ موسموں میں میرا ہم نوا تھا۔ جانے وہ اب کہاں ہے، جانے وہ اب کہاں ہے۔ وہ ایک اسکول کے منہمت عمارت کے ملبے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر سبزہ زار تھا جس کے آخری کنارے پر کھڑے ہیلی کاپٹر کے پروں کی پہاڑی گڑگڑاہٹ اس احاطے میں موجود 20 لوگوں کو کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چھت کے ٹوٹے ٹکڑے اور وزنی لوہے کی سیلوں تلے جانے کتنے بچے ابھی تک زندہ دفن تھے۔ مقامی افراد، ریسکیو ٹیمیں، رضاکار اور فوجی جوان مسلسل ملبہ ہٹا کر بچوں کو نکالنے میں لگے تھے۔ وہ ملبے سے چند قدم دور سینے پر ہاتھ رکھے خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے کیچر سے نکلتے بال تیز ہوا سے اڑ رہے تھے، ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی بچے کے زخمی وجود کو نکال کر اسٹریچر پر ڈالے وہ 2 فوجی جوان کیمپ لے جا رہے تھے۔ وہ گردن موڑ کر اسٹریچر پر موجود معصوم بچے کو دیکھتی رہی۔ ہیلی کاپٹر کی جانب سے کیموفلاج یونیفارم میں ملبوس ایک آرمی آفیسر تیزی سے 2 جوانوں کو کوئی ہدایات دے رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ 10 سے 20 کلو والے پیکٹ بنانے ہیں ایزی ڈراپ کے لیے، مگر انہوں نے بولتے ہوئے وہ یکلخت رک کر پریشے کو دیکھنے لگا۔ پریشے نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر چہرہ واپس منہدم عمارت کی جانب موڑ لیا۔ اسے کیپٹن بشیر کا انتظار تھا جس کے ساتھ اس نے ابھی باغ کے میڈیکل کیمپ جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اسمارٹس آفیسر ابھی تک اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب پری کی جانب اشارہ کر کے کیپٹن بشیر سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیپٹن بشیر چند لمحوں بعد وہاں سے چلا گیا۔ وہ آفیسر پھر سے دیکھنے لگا۔ وہ پریشے کے لیے قطعاً اجنبی تھا۔ وہ اگر کسی آرمی والے کو جانتی بھی تھی تو وہ وہی تھے جنہوں نے راکا پوشی سے ریسکیو کیا تھا، اور وہ آفیسر ان میں سے نہیں تھا۔ پھر جب کیپٹن بشیر آیا تو وہ اس کے ہمراہ وہاں سے جانے لگی۔ کیپٹن بشیر سے اس کا تعارف وہیں مظفرآباد میں ہوا تھا۔ وہ بہت سادہ، مؤدب اور اونچا لمبا سا تھا۔ اس کا باپ فوج میں صوبے دار رہا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کا تیسرا لڑکا تھا جو فوج میں گیا تھا اور اسے اس بات پر بے حد فخر تھا۔ پریشے وہاں آرمی کی فیلڈ ہسپتال میں رہ رہی تھی۔ بشیر اس دوران اس کی ہر ممکن مدد کرتا رہتا تھا۔ مذاق سے اس دن پریشے نے اپنا لیزان آفیسر کہا تو ڈاکٹر فرح حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ کچھ نہیں، یہ ماؤنٹین کلائمبرز اور پاکستان آرمی کا آپس کا مذاق ہے، وہ ہنس کر بولی، پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اس سے زیادہ کسی سے فری نہیں ہوتی تھی۔ کیپٹن بشیر، یہ آدمی میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے ہمراہ چلتے پریشے نے پوچھ لیا۔ وہ آپ کا نام وغیرہ پوچھ رہے تھے، میں نے بتا دیا۔ اچھا، جانے کون تھا؟ اس نے لاپرواہی سے شانے ہچکائے۔ ویسے میڈم، میں نہیں جانتا یہ کون تھے، ایوی ایشن کے تھے شاید۔ اور اچھا ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ لمبی وضاحت سے بچنے کو وہ بولی تو کیپٹن بشیر فوراً خاموش ہو گیا۔ یہ سویلین ڈاکٹر بہت موڈی تھی، وہ اندازہ کر چکا تھا۔ جمعہ 21 اکتوبر 2005۔ کتنا خراب ہو رہا ہے زخم، او گاڈ! وہ بڑبڑاتے ہوئے بچی کی پٹی کھولنے لگی۔ اس بچی کا گھر مسمار ہو گیا تھا۔ وہ 8 اکتوبر کی رات ہی نکال لی گئی تھی، مگر ابتدائی طبی امداد کے طور پر اس کا زخم چائے کی پتی سے بند کیا گیا تھا جو اب اسے خراب کر رہی تھی۔ ادھر باغ میں بھی تمام لوگوں کے زخم یوں ہی بند کیے گئے تھے جو بے حد نقصان دے رہے تھے، مگر خیر وہ اور کرتے بھی کیا۔ وہ اب زخم کو صاف کرتے ہوئے افسوس کر رہی تھی۔ وہ کل ہی باغ سے واپس آئی تھی۔ وہاں روز تقریباً 150 مریض دیکھتی تھی جو 6 گھنٹے سفر کر کے کیمپ تک پہنچتے تھے۔ جانے کتنے دنوں سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت مظفرآباد کے نیلم اسٹیڈیم میں نصب
فیلڈ ہسپتال کے خیمے میں تھی۔ اس کی میز کے سامنے اس کے دائیں طرف چند اور مریض بھی بیٹھے تھے۔ دفتر کیپٹن بشیر خیمے کا کپڑا ہٹا کر اندر آیا۔ میڈم، ویکسین آ گئی ہے۔ اس نے پیکٹ اس کی میز پر رکھا۔ پریشا نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو کہا تھا۔ یہ دراصل یونیسیف کے جو ڈاکٹرز تھے وہ لائے ہیں، ساتھ میں ہائی انرجی بسکٹ بھی ہیں۔ اچھا، اور اس اسکول کا پورا ملبہ ہٹا؟ تقریباً۔ برٹش ٹیم آئی ہوئی ہے۔ وہ سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ برٹش اور یونیسیف جانے کتنے غیر ملکی ادھر آئے ہوئے تھے۔ ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیپٹن بشیر، وہ جانے ہی لگا تھا کہ آواز پر جاتے جاتے پلٹا۔ جی میڈم، یہاں بہت سے غیر ملکی آئے ہوئے ہیں۔ ترکی سے کوئی نہیں آیا؟ آیا تھا۔ کائنات ایک پل کو ساکن ہو گئی۔ کون؟ وہ سانس روک کے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ رجب طیب اردگان آیا تھا، شوکت عزیز کے ساتھ۔ کل پورے علاقے کا دورہ کیا۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اچھا، وہ پھر سے بچی کے زخم پر چھپ گئی۔ کیپٹن بشیر نے باہر جانے کے لیے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ تب پریشا نے پھر اسے پکارا۔ سنو کیپٹن۔ وہ کپڑا ہاتھ میں لیے رک کر اس کی بات سننے لگا۔ ترکی سے کوئی آئے تو مجھے بتانا۔ جانے کی سمید پہ اس نے کہہ ڈالا۔ کسی نے آنا ہے کیا؟ نہیں، آنا تو نہیں ہے۔ آنا تو کسی نے نہیں ہے۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر بچی کی پٹی کرنے لگی۔ وہ نہ سمجھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ خیمے کا کپڑا اس کے پیچھے ہلتا رہ گیا۔ ہفتہ 22 اکتوبر 2005۔ فیلڈ ہسپتال سے کچھ دور وہ ایک پتھر پر خاموشی سے بیٹھی خونخواہ کی سرسراہٹ سن رہی تھی۔ اس نے سفید اوورال پہن رکھا تھا، بال کیچر میں مکید تھے، پاؤں میں سفید اور ہلکے گلابی جوگر تھے جن کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی، اس کی زندگی کی طرح۔ یہ بارش سے کچھ دیر پہلے کا موسم تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح اس موسم میں اداس ہو گئی تھی۔ آج سارا دن وقفے وقفے سے آفٹر شاکس، درمیانے درجے کے زلزلے آتے رہے تھے۔ سامنے موجود پہاڑ تو ایک جھٹکے کے دوران حقیقتاً 2 ٹکڑوں میں ٹوٹنے کو تھا۔ آج اس کی چوٹی پر برف بھی پڑی تھی۔ وہ اس ڈھلتی شام میں وہاں تنہا بیٹھی گنگنا رہی تھی۔ ہم لیلا ہیں، ہم مجنوں ہیں۔ یہ گیت افق بیس کیمپ میں حمزہ و کثر پورٹرز کو سناتا تھا، اور اوپر جب وہ برفانی غار میں قید تھے تب بھی تھک کر وہ یہی گنگناتا تھا۔ وہ اسے بھولا ہی کب تھا؟ وہ تو ہر لمحہ ہر پل اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ کہیں برف دیکھتی تو اسے برفانی غار میں چت لیٹا وقت یاد آ جاتا۔ وہ بارش دیکھتی تو اسے وائٹ پیلس کی سیڑھیوں پہ کھڑا موروں کو یہی لیلا مجنوں والا ترکیت سناتا افق یاد آ جاتا۔ وہ خواب میں آ کر اسے کہتا، پری کیوں پریشان ہوتی ہو؟ مجھے درد نہیں ہو رہا۔ اور وہ جانتی تھی کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ کبھی وہ کہتا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ترکی لے جاؤں گا، اور وہ نیند میں ہی رونے لگتی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پر اس جگہ دیکھا جہاں 3 ماہ قبل ماہو ڈھونڈ کے کنارے افق نے سنیتا باندھ لگایا تھا۔ اب وہاں معمولی خراش بھی نہیں تھی، مگر درد، اندر ہی اندر درد بہت تھا، اور جب یہ درد شدت اختیار کر لیتا تو وہ رو دیا کرتی۔ افق، واپس لوٹ آؤ، میرا زخم ہرا ہو گیا ہے، مجھے سنیتا باندھ لگا دو، اسی بہانے لوٹ آؤ۔ وہ اب بھی اس کے ساتھ تھا، اس کے کہیں بہت اندر موجود تھا۔ اس کے ساتھ سانس لیتا، اس کے ساتھ ہنستا تھا، اس کے ساتھ روتا تھا۔ اس کے خیالات میں مخل ہونے والی آواز بھاری بوٹوں کی دمک تھی جو اسے اپنی پشت پہ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ وہی اس روز والا آرمی آفیسر تھا جو اسے گھور رہا تھا۔ کھلتی رنگت، تیکھے نقوش، کافی ہینڈسم سا میجر کے رینک کا آفیسر تھا۔ آپ ڈاکٹر پریشا جہاں زیب ہیں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بات آپ اس روز کیپٹن بشیر سے معلوم کر چکے ہیں؟ وہ رکھائی سے بولی۔ معلوم نہیں، کنفرم کیا تھا۔ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں میجر عاصم رؤوف ہوں۔ میں نے ہی ارسلان کو راکا پوشی سے ریسکیو کیا تھا۔ اوہ، اس کے ماتھے پر بل غائب ہو گئے۔ اچھا، پھر وہی یادیں۔ خدایا، یہ دمانی پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ اصل میں میجر صاحب، میں نے آپ کو سرسری سا 1-2 دفعہ ہی دیکھا تھا، اس لیے پہچان نہیں پائی۔ وہ مروتاً کہنے لگی۔ اٹس اوکے میم، مجھے آپ سے ملنا تھا۔ آپ سی ایم ایچ میں بھی ہوش تھیں، اور جس دن ہوش میں آئیں مجھے اسی صبح سی ای او نے فارورڈ ایریاز میں بھیج دیا تھا۔
میں انفیکٹ 3 دن وہاں موسم خراب ہونے کی وجہ سے اپنے ہیلی کاپٹر کے ساتھ پھنس کر رہ گیا. جب واپس آیا تو آپ جا چکی تھیں. میں چلتی ہوں, مجھے کچھ مریض دیکھنے ہیں. تھینکس اینی ویز. اسے تفصیلات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, سو رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی پلٹ کر جانے لگی. میم, میرے پاس آپ کی ایک امانت تھی. افق ارسلان نے یہ آپ کے لیے دیا تھا کہ آپ کو ہوش آئے تو دے دوں. وہ بے حد تیزی سے میجر عاصم کی جانب گھومی. کیا دیا تھا افق نے؟ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی. اس روز آپ کو دیکھا تو یہ میرے پاس نہیں تھا, ورنہ دے دیتا. کل اسلام آباد کیا تو لے آیا. اس نے والیٹ سے ایک چھوٹا سا خط کا لفافہ نکال کر پریشے کی جانب بڑھایا, جسے اس نے تیزی سے پکڑا. لفافے کے کونے میں سبز رنگ کا آرمی کا کوئی نشان بنا تھا اور اوپر گلگت کنٹونمنٹ کا ایڈریس لکھا تھا, جیسے وہ ایچ سے آیا ہو. یہ لفافہ اس نے مجھ سے لیا تھا. اس کے لفافہ الٹ پلٹ کے دیکھنے پر میجر عاصم نے وضاحت کی. پریشے نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ چھوٹی سی ٹیپ اتاری. میجر عاصم اتنا مہذب تھا کہ پریشے کو یقین تھا افق کے ٹیپ لگانے کے بعد وہی پہلی دفعہ اسے کھول رہی ہے. لفافے کے اندر ٹیشو میں لپٹی تصویر تھی. دور تک پھیلا سبزہ, دائیں طرف جھیل, بائیں جانب گھوڑا, گھوڑے کے ساتھ پریشے اور پریشے کی اس طرف افق. وہ ہنستے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑی تھی. سیاہ گھڑی کے ڈائل کا احرام چمک رہا تھا. تصویر کے نیچے لکھا تھا, گھوڑا پریشے کے دائیں طرف ہے. اس نے تصویر کو پلٹا. پیچھے سفید کاغذ چپکا کر ہاتھ سے سبز روشنائی سے انگریزی میں لکھا تھا, زندگی کے سفر میں بچھڑنے سے پہلے, ملن کی آخری شام کے ڈھلنے سے پہلے, اور ایک دوسرے کی سانسوں اور دھڑکنوں کی آخری آواز سننے سے پہلے, کہ جس کے بعد تم میری دنیا سے دور چلے جاؤ گے, تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا اور سوات کی وادیوں میں روشنی باغ کے قطروں کی طرح گرے گی اور کرا کرم کے جامنی پہاڑوں پر جمی برف پگھلے گی, پھر جب اس برف میں دبی داستان نگر کے درمیان بہہ جائے گی, تمہیں مجھ سے ایک وعدہ نبھانا ہوگا کہ اس رات کے بعد اپنی زندگی میں آنے والی ہر صبح کی ٹھنڈی ہوا اور ہر بارش کے بعد گیلی مٹی اور جامنی پہاڑوں پر دودھ کی سی جمی برف کو دیکھ کر تم مجھے یاد کرنا کہ یہ میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر قرض ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے. اسے یاد تھا برف کی دیوار سے ٹیک لگائے اس کی جانب گردن پھیرے بیٹھا افق. تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا. اس نے گہرے کرب سے آنکھیں موند لی تھیں. وہ کچھ نہیں بولا تھا. اس میں بولنے کی, وعدہ لینے کی سکت نہیں تھی. آر یو اوکے ڈاکٹر پریشے؟ اس کو پرائیویسی دینے کے لیے میجر عاصم, جو نامحسوس انداز میں چند قدم دور ہٹ گیا تھا, اس کو روتے دیکھ کر تشویش سے بولا, کب دی اس نے یہ آپ کو؟ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے وہ زبردستی مسکرائی. جب وہ آپ سے ملنے ہاسپٹل آیا تھا. آپ بے ہوش تھیں. وہ آپ کے کمرے سے باہر نکلا اور مجھ سے لفافہ, ٹیشو, پین اور صاف کاغذ مانگا. پھر اس نے پاکٹ سے ایک پکچر نکالی اور اس کی پشت پر کاغذ لگا کر کچھ لکھا. ٹیشو میں لپیٹا, پین مجھے دیا اور لفافے میں بند کر کے قریب رکھی کسی دوائی کی ڈبیا پر لگی ٹیپ اتار کر لگائی. اس نے مجھے آپ کو خود دینے کی تاکید کی تھی, ورنہ جب میں کام سے اسکردو گیا تھا تو بلال یا خالد کو دے کر جا سکتا تھا, اس لیے میں نے بعد میں یہ آپ کو کوریئر بھی نہیں کیا. حالانکہ آپ کا ایڈریس اور نمبر میرے پاس تھا. آپ کو کال بھی کی, ایس ایم ایس بھی کیا, مگر کسی کی غلط فہمی کی بنا پر آپ نے میری بات نہیں سنی. پھر میرا پنڈی آنا ہی نہیں ہوا. کام میں بہت مصروف تھا. اب اتفاق سے آپ مل گئیں تو میں یہ لے آیا. بہت معذرت دیر کرنے پر. مجھے آپ کی کال ریسیو کرنا قطعاً یاد نہیں, مگر تھینک یو سو مچ میجر عاصم. مائی پلیئر میم. وہ خوش دلی سے مسکرایا. اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کیوں رو دی تھی. کوئی تجسس, کوئی سوال نہیں, وہی ٹپیکل مگر بہت ڈیسنٹ آرمی مین. اور وائف اور بچے ٹھیک ہیں آپ کے؟ پریشی نے یوں ہی کھلاکن پوچھا. جی مہوش بالکل ٹھیک ہے, بچے بھی پنڈی میں ہوتے ہیں. وہ شائستگی سے مسکرایا. پھر چند ایک باتیں کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور وہ کھڑی سوچنے لگی کہ کہا افق کو واقعی یاد آنے کا وعدہ کرنے کی ضرورت تھی. کیا وہ اسے بھول سکتی تھی؟ تو دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. کل پھر ملیں گے. اور ہاں ایک اور بات, سیلاب زدگان کو یاد رکھیے, ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کیجیے, ان کو ہماری بہت ضرورت ہے. اللہ حافظ.